السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کی ہوسٹ کائنات چوہان. ویلکم کرتی ہوں آپ کو اسٹار ود وینس میں. آج ہمارے ساتھ جو سیلیبریٹی گیسٹ موجود ہیں وہ بہت ہی اچھے ایکٹر ہیں اور بہت ہی اچھے انسان ہیں. میں بھی ان کے ساتھ ایک پلے میں کام کر چکی ہوں. آپ ان کے ساتھ اگر کام کریں نا تو بور نہیں ہو سکتے. بہت اچھی باتیں کرتے ہیں اور بہت جولی نیچر کے بھی ہیں. چلیں آئیے ان سے ملتے ہیں، کچھ باتیں کرتے ہیں. ویلکم کرتے ہیں شہزاد ملک سر کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ میں بالکل فائن الحمدللہ. کیا چل رہا ہے لائف میں آپ کی؟ وہی کام ایز یوزول جو روٹین کا کام ہے ہمارے. بیسکلی آئی واز اے بینکر تھا، تو اس کے بعد کام کی نوعیت ادھر بڑھی تو مجھے اس کو خیر بات کہنا پڑا. 2015 میں میں نے یو بی ایل میں جب میں تھا تو پریمیچور لے لیا تھا میں نے ریٹائرمنٹ. صحیح. اس کے بعد پھر دوسرا بینک جوائن کیا تھا تو کچھ پرسنل ایشوز، کچھ سرکمسٹنسز اس طرح سے بن گئے تھے کہ مجھے اس کو خیر بات کہنا پڑا. باقی اب یہی کام ہے، میڈیا کا کام ہے، اور الحمدللہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کام ہو رہا ہے. کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ میڈیا میں آنے کا اتفاق کیسے ہوا آپ کا؟ کائنات، یہ ایک بڑی عجیب سی سچویشن ایک کریٹ ہو گئی تھی. اصل میرے بڑے اچھے، میرے لیے قابل احترام میرے بڑے بھائی کی حیثیت سے شہزاد علی خان صاحب، ناظم آباد میں میری رہائش تھی. تو میں بالکل شروع کے اوائل کے معاملات آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بینک میں ہی اس وقت تھا اور 1:30-2 بجے فارغ ہو جاتا تھا. تو اس کے بعد ٹیکسی لی ہوئی تھی، میں نے ٹیکسی چلاتا تھا کیونکہ کچھ لائبلٹیز تھیں، 3 بہنیں چھوٹی. تو تمام چیزوں کو پورا کرنے کے لیے میں اپنے پارٹ ٹائم کے لیے اس کو ٹیوشن بھی پڑھاتا تھا اور ٹیکسی بھی چلاتا تھا. اتفاق شہزاد بھائی اس وقت ماشاءاللہ کام کر رہے تھے اور اس وقت انہوں نے مجھے، مطلب ایک ہوتا نا پیسنجر کی طرح روکا، تو میں نے ٹیکسی روکی. شہزاد علی خان صاحب؟ شہزاد علی خان صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام، میرے بڑے بھائی کی حیثیت سے. تو انہوں نے کہا کہ یار بیٹھے نا سفر میں آدمی بات کرتا ہے، تو انہوں نے بات کی کہ آپ فیلڈ میں، شوبز کی فیلڈ میں کیوں نہیں آتے، کیوں نہیں اپنی ایکٹنگ کرتے. اور تو وہ ہوتا ہے نا کہ بندے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں. تو خوب سے خوب تک کی طرح ہر انسان کی جستجو رہی ہے شروع سے. تو بس یہ دماغ میں ایک بات تھی، چل رہی تھی. ایک دن میں اسی طرح سے اٹھا، میں پی ٹی وی چلا گیا. وہاں گیا ریسیپشن پہ، وہ کوئی لیڈی تھی، ان کو کہا کہ مجھے کام کرنا ہے. تو وہ تھوڑا میری طرف سے بڑا انہوں نے سسپیشیس انداز میں دیکھا کہ یہ بالکل، تو آپ نے پہلے کوئی کام کیا؟ میں نے کہا کوئی بھی کام نہیں کیا، تو بس مجھے ایکٹنگ کرنی ہے. خیر انہوں نے اندر، کاظم پاشا اس وقت سیریل کر رہے تھے آدھا چہرہ، اور یہ بات میں کر رہا ہوں آپ کو 1999 یا 2000 کی بات ہے یہ. سعدیہ امام، شبیر جان. تو خیر انہوں نے ادھر سے کہا کہ شہزاد ایک ملک صاحب آئے ہیں اور یہ اس طرح سے بات کریں. تو ادھر سے جواب آیا کہ بھائی بھیج دیں. خیر انہوں نے پھر وہ پاس بنتا ہے، وہ پاس لے کے اندر گیا. تو وہ آن ایئر روم تھا، وہاں سے وہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی، سیٹ لگا ہوا تھا. وہ جو لڑکی جس سے بات ہوئی تھی اس نے کہا کہ آپ شہزاد ملک صاحب ہیں. کاظم پاشا اوپر آن ایئر روم میں وہ مائک سے وہ ساری چیزیں انسٹرکشن، شبیر جان اور سعدیہ امام کا سین ہو رہا تھا. خیر میں رکا رہا. اس کے بعد وہ اتر کے نیچے آئے تو انہوں نے بتایا کہ اچھا آپ بھائی پہلے کبھی کوئی کام کیا آپ نے؟ ہم نے کہا نہیں، میں نے کوئی کام نہیں. تو کر لیں گے، یہاں زبانی بولنا پڑتا ہے. ہم نے کہا جی سر کوشش کروں گا. بھائی صدف ان کو ڈاکٹر چشتی کا رول دیں. خیر انہوں نے سین نکال کے دیا. بولے تھوڑی دیر کے لیے سعدیہ امام تم بن جاؤ. کاظم بھائی نے ان کو انسٹرکشن کو، اور یہ ڈاکٹر چشتی. تو بہرحال وہ سین تھا، وہ زبانی یاد کیا الحمدللہ. اس کے بعد پھر تم نے واقعی پہلے کوئی کام نہیں کیا؟ نہیں سر کوئی کام نہیں کیا. گڈ یار، تم ایسا کرو صدف ان کو 2 دن کے بعد ہل پارک ہاسپٹل، جو سین ہے ہمارا ڈاکٹر چشتی کا، اصل وہ سرجری ہونی تھی، اس کے منہ پہ تیزاب گر گیا تھا اور میں پلاسٹک سرجن تھا، تو اس کا سارا ٹریٹمنٹ کر کے وہ سارا پورا ایک سیکوینس تھا. خیر بھائی وہ گیا. اس کے بعد اس دن میں صبح 10 بجے سے گیا ہوا تھا اور شام 6 بجے میرا
سین ہوا ہے. وہ سب نائٹ کے سین تھے, آپریشن تھیٹر, یہ وہ دس اینڈ دیٹ ساری چیزیں. خیر سین ہو گیا, بہت تعریف کی سعدیہ امام نے, شبیر جان نے, وہاں پہ آئے ہوئے تھے سب, بہت دل بڑا ہوا. بس وہ ایک سلسلہ چل نکلا. اس کے بعد ماڈلنگ کی. ماڈلنگ کی ہے؟ ہاں ماڈلنگ کی میں نے. تو لیوائس جینس والوں کا کیا تھا. تھیٹر کیا میں نے, علی احمد صاحب کے ڈرامے, دریچہ کھلا رکھنا, فرزندان کشمیر, آتی رہیں گی بہاریں, یہ سب فیملی پورے تھیٹر ہاں شو ہوتے تھے. تو کیا, اس سے تو اور کانفیڈنس میرا پھر. تو جناب یہ پھر سلسلہ چل نکلا, پھر کرتے گئے, کام کرتے گئے, نان اسٹاپ کام کر رہے. تھیٹر میں ایکٹ کرنے کا زیادہ آپ کو مزہ آیا یا ٹی وی پہ؟ ڈیفینیٹلی. اس وقت آپ جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کو فوری آپ کو ریزلٹ اس کا فوراً سامنے مل جاتا ہے. لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ واٹ یو ہیو ڈن. تو بہت اچھا لگا. اور سب سے اچھی چیز یہ لگی کہ موٹیویشن لوگوں کی طرف سے ہوتی تھی, جو کام کرنے والے لوگ تھے, جو کام کروانے والے لوگ تھے. اور پھر لوگ آپ کو گریٹ کرتے ہیں, کمپلیمنٹ دیتے ہیں جب آپ کام کر چکے ہوتے ہیں. تو اس وقت پھر آپ کا بہت کانفیڈنس بہت بڑھتا ہے. بالکل. اس ٹی وی کے اس میں تو دیکھیں نا, ریکارڈنگ کے دوران آپ کچھ سین آپ نے غلط کہہ بھی دیا تو کٹ ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد ایڈٹ میں پھر لگ کے کمپائل ہو کے ایک پورا, اس میں تو گنجائش کوئی نہیں ہے. نہیں ہے, ریٹیک بھی نہیں ہے نہ. اور ایسے اچھے, مطلب میں تو ان کو خدا کی قسم سلوٹ کرتا ہوں دونوں ہاتھوں سے, جو تھیٹر میں کام کرنے والے لوگ ہیں اور کس طرح سے مینیج کرتے ہیں. یہ واقعی کوالٹی انڈیڈ. کیونکہ کہیں پہ اگر غلطی کا ان میں لگے کہ کہیں گڑبڑ کر گئے ہیں تو اس کو مینیج کرتے ہیں, مینیج بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑی کوالٹی ہے واقعی. تو میں تو تھیٹر کے کام کو بہت, وہ بڑا کام ہے, بڑا کام ہے. اچھا سر, ماشاء اللہ سے کافی سارے پروجیکٹس میں آپ کو دیکھتی رہتی ہوں جی, اور ماشاء اللہ سے ہماری ناظرین بھی دیکھتی ہوں گے آپ کو. آپ کے ریسنٹلی ابھی کیا پروجیکٹس چل رہے ہیں؟ میرا ریسنٹلی ابھی آن ایئر جو ہے وہ دل تنہا تنہا, اس کی ریکارڈنگ چل رہی ہے, آن ایئر بھی ہو گیا ہے. ایک اور میں نے کیا ہے رقص بسمل, وہ آن ایئر آنے والا ہے 18 دسمبر کو. تو وہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے. اور اس کے علاوہ سوتن ایک سوپ کر رہا ہوں میں, اس کے تو کرونا سے پہلے کی ریکارڈنگ ساری ہوئی تھی, آن ایئر بھی چلا گیا تھا, کچھ ایپیسوڈ کا کام باقی ہے تو وہ ابھی ہونا ہے. تو یہ 3-4 ایک فلم کی ہے ابھی میں نے. جی, فلم کے بارے میں بتائیے, کیسا ایکسپیرینس رہا؟ فلم بڑے اسکرین کا کام بڑا ہوتا ہے جناب, یہ تو ہے. بڑا مزہ آیا اس میں. نبیل قریشی کی فلم ہے قائد اعظم زندہ باد, تو بڑا مزہ آیا اس کام میں. پہلی فلم تھی میری. ایک آدمی کو ایک ہوتا نا, ایکسائٹیڈ ہوتا ہے کہ یار بڑی فلم, لیکن اچھا لگا, بڑا مزہ آیا کام کا. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ بڑے اسکرین کا کام آنا ہے, بڑے اسکرین پہ لوگ دیکھیں گے, تو اس میں اور خود اندر موٹیویٹ خود ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ اس سے بہتر. اور جب کام کر لیتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلے کہ یہ کام بھی میرے لیے میں نے کر لیا, یو ہیو کمپلیٹڈ یور جاب. تو اچھا لگا, بڑا مزہ آیا. اور بڑا ڈائریکٹر ہے وہ, ینگ ہے حالانکہ, اس کی اچھی فلمیں انہوں نے پیچھے نامعلوم افراد, جی کافی ہٹ بھی گئی ہیں, ایکٹر ان لا, لارڈ ویڈنگ, یہ سب کامیاب فلمیں ہیں. جی. تو ینگ لوگوں کے ساتھ, کرنٹ افیئر کے ساتھ موجود ہوتے ہیں نا, تو ان کو اپروچ کرنے میں زیادہ دقت نہیں ہوتی, وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور دوسری ٹیکنالوجی سے بہت قریب ہوتے ہیں. جی. تو یہ تمام چیزیں وہ ایک پورا کمپائل ہو کے پورا ایک پیکیج ہوتا ہے, تو آپ ان کو بائی پاس نہیں کر سکتے کسی طرح بھی. صحیح. تو دس از دا مین تھنگ. اچھا لگا, بڑی فلم. اب جب چلے گی تو پھر آپ لوگ کام دیکھیے گا اس میں, میں قبل از وقت کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن کام اس میں اچھا ہے, اور بڑے اسکرین کا کام بڑا کام ہوتا ہے. یہ بات تو ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ جو ہماری پاکستانی فلم انڈسٹری اب چل پڑی ہے, جی جی, کیونکہ بیچ میں آپ نے دیکھا تھا ایک وقت بالکل بند ہو گئی تھی انڈسٹری, ہماری فلم انڈسٹری, اب کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ دیکھیں کائنات, وقت جو ہوتا ہے نا, ٹائم آپ کا سب سے بڑا ٹیچر ہے, استاد وہی ہے. ہم کسی سے پڑھ لیتے ہیں, کسی سے سیکھ لیتے ہیں, یہ سب ساری چیزیں آپ کے اسٹینڈنگ فارمز ہیں ایک, لیکن وقت جو ہوتا ہے نا, ٹائم, یہ سب سے بڑا ٹیچر ہے آپ کا, استاد ہے. اس کو بائی پاس آپ نہیں کر سکتے.
تو جس ٹائم میں لوگ کام کر کے چلے گئے, پریویس آئی ایم سیئنگ اباؤٹ پاسٹ, جو انہوں نے کام کیا, لوگوں نے دیکھا, اس کو اپریشیٹ کیا, اس کو سراہا, وہ کام ہوتا تھا نا, بیچ میں پھر فلاپ ہوئے, ٹھیک ہے, اس کی بھی وجہ, میں کسی کو اس کا قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا, ٹھیک ہے نا. کچھ چیزیں آپ کے وقت کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں, اس کا ساتھ دینا پڑتا ہے. دیر از نو شارٹ کٹ ان دا لائف, رائٹ, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. شارٹ کٹ میں پھر آدمی شارٹ کٹ رہ جاتا ہے. صحیح بات. تو وقت کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ نہیں جو چلے گا وہ پیچھے رہ جائے گا, بالکل بہت پیچھے رہ جائے گا. پھر پتہ نہیں کب باری آئے نہ آئے. اصل بات ہوتی ہے کہ وقت کے ساتھ چلے. اس کے بعد ٹیکنالوجیز آپ کے سب سے بڑا آپ کا ایک طرح سے آپ اس کو کیا کہیں گے, کمپلیمنٹ ہے, سپلیمنٹ ہے. آپ اس کو لے کے ساتھ چلیں, آپ اس کی اویئرنیس آپ کو ہونی چاہیے, ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم. اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ککھ نہیں پتہ ہے چیزوں کا, خام خام بیچ میں کود رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد اس چیز کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. آدھا تیسا آدھا بٹیر. تو آپ کو جس چیز کے بارے میں پتہ نہ ہو, مجھے پتہ نہیں ہے, میں جانتا نہیں ہوں, مجھے اویئرنیس نہیں ہے, اور میں اس کام میں کود جاؤں گا تو ظاہری بات اس کا بیڑا غرق ہی ہوگا. اب میرا مطلب اوور آل آپ سمجھ گئے جی. میں کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہا ہوں, میں اس کو شمول اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں وقت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. وقت کے ساتھ نہیں چلیں گے آپ نہیں سیکھیں گے. میں آپ سے آج اس بات کو ڈسکلوز کر رہا ہوں, اور میرے بڑے قابل احترام میرے یہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم یہ 5 لوگ ہیں. شہزاد رضا بھائی, شہزاد علی خان, میرے بڑے بھائی خرم سیٹھی, اور عثمان, اور میں. یہ ہمارا ایک گروپ ہے. ہم لوگ بہت مزے کر رہے ہیں اپنے اس گروپ کے اندر, کیونکہ ہم ایک دوسرے کے مزاج کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ ایک جھمیلا بنا لیں, 100 لوگوں کی گیدرنگ بنا لیں, اس کے بعد پھر آپ اس میں رہیں, تو کسی ایک کے ساتھ بھی انصاف نہیں ہو سکے گا. جیسے مزے کی بات یہ ہے کہ سب ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ جب کرنے لگتے ہیں نا, تو پھر زندگی بڑے آرام سے بہت سہل اور آسان ہو جاتی ہے. بڑے مزے میں آپ زندگی گزارتے ہیں. تو مزاج کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. مزاج کو ہم نہیں سمجھیں گے ایک دوسرے کے. ہم پہلے ہر دن میں سیٹ پہ آتا ہوں, آپ یقین کریں کہ میرے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ مجھے آج یہاں سے کچھ سیکھ کے جانا ہے. زبردست. میں بالکل آپ کو اسٹریٹ بات کر رہا ہوں. آئی ایم نتھنگ, مجھے سیکھ کے جانا آج. ضروری نہیں, اٹس ناٹ نیسسری کہ آپ کسی بڑے سے سیکھیں, آپ چھوٹے سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل, کوئی بھی بات ہم اس کو ایک یہ بنا لیں کہ جناب میں چھوٹے سے کیوں پوچھوں. اب انداز ہوتا تھا, ابھی میں بینک کی بات کر رہا ہوں کہ میں بہت کم, میرے بچوں کی عمر کے لڑکے آئی ٹی ماسٹر آتے تھے, تو اب مجھے نہیں آ رہی چیز. ایک وے ہوتا ہے نا آپ کہ آپ کو گرا بھی نہ گزرے, پرابلم بھی ریزالو ہو جائے. تو اب اس نے جو چیز رکھی سامنے, تو میں نے اس کو, اب مجھے سیکھنا ہے. میں نے کہا یار یہ کیا تم نے شارٹ ساری چیزیں, مجھے اس کا ڈیٹیل بتاؤ. اب جب وہ بتا رہا تو میں سیکھ رہا ہوں. زبردست. دس از دا وے. زبردست. اس کو بھی گرا نہیں گزرا, آپ کے جو انا تھی یا جو آپ کا وہ تھا وہ بھی رہ گیا, اور سیکھ بھی لیا. تو ایک پراپر ہر چیز کا وے آپ اڈاپٹ کر کے اس کے بعد اس کو لے کے چلیں تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. سر بہت اچھی باتیں بتا رہے ہیں آپ, اور یقیناً میں بھی ان سے بہت کچھ سیکھ رہی ہوں. لیکن ابھی ٹائم ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں اسے. جی ناظرین, یقیناً آپ بھی ان باتوں سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. تو ٹائم ہو گیا ایک بریک کا, بریک لیتے ہیں, پھر ملتے ہیں.